السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. What a beautiful answer. You know what is the meaning of وعلیکم السلام? Who will tell? ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اللہ السلام علیکم جو پتہ ہے وہ وعلیکم السلام کو نہیں پتہ. اچھا کیا ہے السلام علیکم کا؟ یہ تم پر سلامتی ہو. اور اگر ہم کہیں السلام علیکم کا مطلب پیس بی اپون یو. وعلیکم السلام کا مطلب پیس بی اپون یو ٹو. آئے ہائے کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا بچوں یہ اس کا معنی ہے. اور اگر آپ اس کو مثلا لمبا کر دیں مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، برکت ہو، رحمت ہو، تو آپ پھر جواب میں یہی دیتے ہو. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اگر کوئی شروع میں کہے تو آپ کو جواب دینا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو یاد ہے پچھلی بار ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابرہہ کا قصہ پڑھا تھا، یاد ہے؟ ہاں آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق. اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا. تقریباً بعض مفسرین مورخین کہتے ہیں 600 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو اہل کتاب جو ہیں، جو کرسچنز ہیں، نصارہ ہیں، اور جو جیوس ہیں، جو یہود ہیں، اور عرب خود، وہ لوگ انتظار میں تھے کس چیز کے؟ ایک نبی کے، ہے نا. اور پھر اس وقت یہ عام الفیل بھی ہوا. عام الفیل جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ابرہہ آیا، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور جب وہ بتایا تھا نا آپ کو، بات ختم ہو گئی بس. اچھا اس کے بعد آتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی ایک بڑے گھرانہ ہے، یعنی القرشی الہاشمی، جو سب سے اعلیٰ اور بہترین جو گھرانہ ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور پیدائش سے پہلے ان کے جو والد مکرم تھے، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا، وہ فوت ہو چکے تھے. تو جب وہ پیدا ہوئے، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ جو آنے والی نسلوں میں ایک ایسا نبی بھیج جو یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھلائے گا، والحکمہ، اور حکمت سکھائے گا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ تصفیہ کرے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے آباء و اجداد میں سے جو ایک، مطلب عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے پردادا پرنانا کے ڈبل ٹرپل کتنے بھی ہونا ان کو وہ ابو بولتے تھے. تو بولتے تھے میں اپنے ابو ابراہیم کی دعا ہوں، دعا کا نتیجہ ہوں، میں اس دنیا میں آیا ہوں آپ لوگوں کی طرف. اور اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، جیسے کہ قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، کون پڑھے گا؟ من بعد اسمہ احمد، یعنی بالکل احسنت ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، دس از دا گڈ نیوز فار یو گائز بنو اسرائیل، اینڈ ہز نیم از احمد. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس تاریک دنیا کو منور کیا. enlightenment from the darkness, he was the light in the age of darkness. ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ماں نے کہا، حضرت آمینہ نے کہا وَرَأَتْ أُمِّي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورَ الشام. یعنی حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی یا محمد، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی نور آیا ہے،
ہاں، جس سے قصور الشام، شام کے جو پیلس ہیں ان کی ڈارکنیس میں اجالا ہو گیا ہے. ہاں، اور جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمینہ اس وقت حضرت عبد المطلب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر ہیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے لخت جگر نور نظر عبداللہ کا کوئی بیٹا ہو. تو جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کعبہ میں ان کو لے گئے اور بڑا ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا میں نے ان کا نام رکھا ہے محمد. کیا رکھا ہے؟ محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ عبد المطلب نے، ان کے دادا نے. اور محمد رکھا، اور محمد انہوں نے جب رکھا انہوں نے کہا حتی یحمدہ اہل الارض و اہل السماء، حتیٰ کہ ان کی حمد، ان کی تعریف بیان کریں دنیا والے اور آسمان والے. پھر عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اونٹ، بے شمار اونٹ ذبح کیے اور خوشی کا اظہار کیا. اور پھر آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا حلیمہ السعدیہ کا جو قصہ ہے. عرب میں یہ ہوتا تھا بیٹا جبریل کہ جبریل بیٹا یہ ہوتا تھا کہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ عرب کے پنڈ بولتے ہیں نا ہم لوگ، یعنی گاؤں میں ان کے پرورش پائے جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ادھر ان کی نشو نما ہو، ان کی اپ برنگنگ ادھر ہو. وائی؟ بیکاز دے نیڈ دیئر کڈ ٹو بی نیچرل، ٹو بی سن آف لائن، سن آف ٹائیگر، ٹھیک ہے. کیونکہ عرب کے صحرا میں بھی دو قسم کے، جیسے کہ آج ادھر ہے نا ہمارے پاس، ایک ہے گاؤں ایک ہے شہر، ٹھیک ہے. مکہ شہر مانا جاتا تھا، مکہ ایک بزنس کا سینٹر مانا جاتا تھا، اسی وجہ سے تو ابرہہ نے حملہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تو پھر یہ ہوا کہ بنو بکر ایک وادی ہے یا ایک قبیلہ ہے، ادھر سے سارے لوگ آتے تھے مکہ تاکہ وہ جو خواتین ہیں ادھر سے بچے کو لے کے جائیں، اس کو رضاعت کریں، اس کو دودھ پلائیں، اس کی نشو نما کا خیال رکھیں. تو ان میں سے ایک کون تھی؟ حلیمہ السعدیہ. حلیمہ السعدیہ رضی اللہ عنہا وہ جب ادھر سے آ رہی تھی تو ان کے پاس ایک بہت ہی کمزور سواری تھی، a very weak، حدیث میں آتا ہے حمارۃ ضعیفہ، یعنی بہت ہی کمزور گدھا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر وہ آ رہے تھے. اس زمانے میں دس واز دیئر سواری، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک نیچرل وہ تھا. آج کل تو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں وہی سواریاں ان کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، گدھا، گھوڑا، اونٹنی دہ. تو وہ اس میں آ رہے تھے تو وہ بہت کمزور تھے، آتے ہوئے وہ سب سے آخر میں تھی. ہاں، تو جب اور ان کے خود ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا. ہاں بیٹا آپ سیدھا آرام سے بیٹھ جاؤ، چین سے، ہاں سکون کرو. تو کیا ہوا جب حلیمہ السعدیہ آ رہی تھی تو ان کے ساتھ وہ پورے گروپ میں آ رہی تھی. دیر واز اے گروپ آف فیمیلز، یعنی حلیمہ السعدیہ شی واز دا لاسٹ ون اینڈ دے ور سیئنگ واٹ از دس حلیمہ، وائی یو آر میکنگ اس لیٹ، ہری اپ، واٹ از دس. شی واز سیئنگ یا اخی سی دس، سی مائی ڈونکی، ہی از ویری ماشاء اللہ، یہ جو ڈونکی ہے یہ بہت کمزور ہے. ہاں عبد الرحمن کیا کہتے ہو آپ؟ ان کے پاس اونٹنی نہیں تھی. ہاں کیا کہتے؟ پھر وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر وہ سب سے آگے تھا. اے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، آپ کے منہ میں گھی شکر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہاں نہیں تھی ان کے پاس اونٹنی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ غریب لوگ تھے. وہ خود غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جب جاتے ہیں بچہ لینے تو بچہ لینے کا ایک مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ چلو ہمیں 2 پیسہ مل جائے گا، ہاں ہم بچے کو خیال کریں گے، اس کے نشو نما، اس کی اپ برنگنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے بچے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے. تو ان کو جب لے کے آنے کے لیے جب حضرت حلیمہ السعدیہ نے دیکھا کہ یار یہ جو بچہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم ہے. ہاں، اور حلیمہ السعدیہ کے خود کے گود میں بھی ایک بچہ تھا دودھ پیتا، ان کا اپنا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، اور وہ ان کو بھی دودھ صحیح طریقے سے نہیں پلا سکتی کیونکہ وہ خود کمزور تھی. وین یور ہیلتھ از ناٹ گڈ، ہاں یو کین ناٹ گیو گڈ برنگنگ ٹو یور کڈ. سو واٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے بولا کہ دس از مائی لاسٹ آپشن، آئی ہیو نو آپشن، سو آئی ہیو ٹو ٹیک دس کڈ، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا. اور واپسی پہ کیا ہوا، جیسے عبد الرحمن نے کہا کہ شی واز
ماشاء اللہ نمبر 1. She was the fastest one in the group. She Huh? was the fastest one in the race. Yes. And everyone was, what is this yaakhi? What happened? ہاں حلیمہ سعدیہ کے سارے ساتھیاں کہہ رہی ہیں, سہیلیاں کہہ رہی ہیں, حلیمہ کیا ہو گیا یار, ابھی تو تم ہمارے سب سے پیچھے تھے, ابھی تم آگے آگے جا رہی ہو. ہاں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا تو ان کی زندگی بدل گئی. اے ہائے 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 ہائے, قربان جاؤں, کیا بات کہی. کہتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کی زندگی بدل گئی, ان کی زندگی میں برکتیں آ گئیں. اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ آ رہے تھے, ان کے گھر میں بیر بکری تھی, اس بیر بکری سے کچھ بھی نہیں آتا تھا, بہت ہی کمزور. ہاں دیر واز نو ملک ان دیم. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے تو ہر بکری سے بہت زیادہ دودھ نکلتا. اے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سب کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو. میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا پہلے لیکچر میں, آداب ایٹیکیٹ آف دس مجلس. اوکے, وین آئی ایم ان اے فلو ڈونٹ انٹرپٹ می پلیز, ڈونٹ کٹ مائی تھاٹس, بیکاز دین آئی ول بی لاسٹ ان دا اوشن آف یور نالج. ہاں ٹھیک ہے بچوں. تو کیا ہوا, تو یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ شی واز دا فاسٹسٹ ون, اور سارے خواتین بولے کیا ہوا, بولتے مجھے خود نہیں پتا یار کیا ہو گیا, مجھے خود نہیں انہوں نے پتا. بچہ لیا تھا تو ان کی کیا بات ہے بیٹے, کیا بات ہے, ابھی بھی میں نے کہا تھوڑا صبر کر لیا کرو, ٹھیک ہے. اچھا بچوں, کنٹرول یور سیلف. آئی نو یو ایوری ون وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ, انشاءاللہ ان دا اینڈ یو کین پارٹیسپیٹ, آئی ول آسک ایوری ون کوشچن, ٹھیک ہے, لیکن لیٹ دا اسٹوری فنش. پھر کیا ہوا, پھر جب وہ گھر پہنچے تو ان کی جو بیر بکری جس میں دودھ نہیں تھا اس میں دودھ آنے لگ گیا, اور وہ موٹی ہٹی تازی ہونے لگ گئی ماشاءاللہ. ہاں نہیں گائے نہیں بنی بیٹا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے لگے حضرت حلیمہ سعدیہ. بعض روایات میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتیں آنے لگ گئی. ایسے ایسے گھر میں وہ لوگ, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو وہ لوگ بھوکے سو جاتے تھے. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی, گھر میں برکت ہی برکت. اچھا بچوں ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا بچوں, اگر آپ نے دوبارہ بولا میں آپ کو کھڑا کر دوں گا, ٹھیک ہے. آئی نو یو گائز ہیو لاٹ آف نالج ماشاء اللہ, آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج, آئی ایم مسکین فقیر. اچھا بچوں کیا ہوا پھر پتہ ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جب 2 سال کے ہوئے تو عرب یہ ہوتا تھا کہ جو رضائی مائیں ہیں وہ ان کو واپس لے جاتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا, شی واز ویری سیڈ دیٹ آئی ول لیو دس بیوٹیفل بیبی, یہاں اس بچے کو میں واپس چھوڑ رہی ہوں. تو وہ جب واپس آئے انہوں نے ان کی والدہ حضرت آمینہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس کو ایک اور سال کے لیے مجھے دے دیں, ٹھیک ہے. پھر حضرت آمینہ نے دیکھا کہ یار یہ بڑی انسسٹ کر رہی ہے, تو چلو ٹھیک ہے 1 سال کے لیے آپ اور رکھ لو, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا تھا, عرب کیوں بیچتے تھے اپنے گاؤں میں, تاکہ وہ بچہ جو ہے ایک تو اس کو خالص چیز ملے, ایک تو اس کو زبان بھی اچھی ہو, تیسرا اس کے اندر ماشاءاللہ ایک صحراوی ڈیزرٹ میں بندے کو ہے نا انسان یعنی بہت زیادہ ہارڈ شپس فیس کرنی پڑتی ہیں, ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. کبھی آپ لوگ صحرا میں جا کے جئیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ لوگ تو سارے اس دنیا میں ماشاءاللہ, بڑی گرمی ہوتی ہے. ہاں ابھی اے سی بند کر دے, پنکھا بند کر دے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, کچومر نکل آئے گا آپ لوگوں کو. ہاں آپ لوگوں کو تو ہاں یہ اس کا مطلب ہے ہم لوگ کیا ہو گئے, وی آر ویری سافٹ, وی آر برگرز, وی ڈونٹ ہیو اینی, یعنی وی ڈیڈنٹ فیس اینی ہارڈ شپ ان آور لائف. ہاں کچھ بچوں نے فیس کیا ہوا ہے, آئی نو دیٹ, کچھ بچوں نے فیس کیا ہوا ہے ایسی ہارڈ شپس جو بڑے بھی نہیں فیس کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کا ادراک نہیں. چلو اب یہ قصہ ختم. اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے یا کوئی آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا. ہم آئس کریم ہے اس لیے ہم پگھل جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا دوبارہ بولو. ہم آئس کریم ہے اس لیے ہم پگھل جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, بولتے ہم آئس کریم ہے اس لیے ہم پگھل جاتے ہیں. اور آپ اور کیا ہے, آپ کچھ نہیں ہے. ہاں ہم اگر ریگستان میں پیدا نہیں ہوئے اس میں ہماری ہم ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے برادر, آج کا ویری گڈ کوشچن. وہ بول رہے ہیں اگر ہم ریگستان میں پیدا ہوئے تو ہم کیا کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ریگستان میں پیدا نہیں ہوئے الحمدللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, کوئی مسئلہ, اللہ کی نعمت ہے. ادھر پیدا ادھر بھی الحمدللہ, ادھر پیدا ہر حالت میں الحمدللہ کہیں. دوسری بات, اگر اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ آرام و آسائش کی زندگی دی ہے, ہاں آپ کو ماشاءاللہ ڈی ایچ اے میں آپ رہتے ہیں, بڑی شوخیاں مارتے ہیں, بڑا تکبر ہے, غرور ہے, ہاں تو اس کا یہ فائدہ نہیں ہے.
اصل یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, آپ اے سی والے جگہ میں رہتے ہو, آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے, گھر ہے, والدین ہے, آپ کا خیال رکھتے ہو, اس پر آپ اللہ کا شکر بجا لیں اور اپنے آپ کو شیر کا بچہ بنائیں. آئس کریم مت بنائیں, برگر مت بنائیں. آپ اللہ کے شکرانے میں, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یامرنا بالاحتفاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم پیدل چلیں. کیا ہم کبھی پیدل چلتے ہیں؟ ہم تو اتنے برگر ہیں کہ اگر ہمارے برانڈ کا جوتا نہ ملے تو وہ ہم نہیں پہنتے. ہاں امی ابو نہیں, وداؤٹ ایڈیڈاس آئی ول ناٹ گیٹ آؤٹ, آئی وانٹ نائک. واٹ دا ہیک از دس, یہ کیا بات ہے؟ ہاں تو اسی لیے میرے پیارے بچوں, تو یہ آپ لوگوں نے اللہ کا شکر بجا لانا ہے, نہ کہ تکبر, غرور, فرعون اور حامان اور اور ابرہا کی طرح بننا ہے کہ یار میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس PS4 ہے. ہاں تو یہی ہے نا, اس نے ہاتھی پہ غرور کیا, آپ نے تو اس سے بھی بدتر چیز پہ غرور کیا. تو اس لیے غرور نہیں کرنا چاہیے, اللہ کا شکر. ہاں جی بیٹا. بات سنیں کہ آپ کہہ رہے تھے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تو اگر ہم مرنے لگے تب بھی الحمدللہ. دیکھیں مرنے لگے اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مرنے لگے ہو. یہ مذاق نہیں ہے, دس از ویری سیریس. ڈونٹ میک دا ڈیتھ about joking. Death is very serious thing. Don't think if you are a kid you will not die. Don't think if you are a small kid, you are saying that I am just a 12 or 13 years old, that the angel of death will not come. یہ نہیں سمجھنا کہ ملک الموت نہیں آئے گا. عبداللہ ابھی آپ کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں, ہو سکتا ہے ابھی آپ باہر جائیں اور ملک الموت آپ کو اٹھا لیں. یہ ہنسنے والی بات ہے, یہ تو رونے والی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس موت کے لیے تیاری کر لیں. ہاں یہ میں بتا دوں, ہو سکتا ہے کچھ والدین کا یار بچوں کو ابھی سے آپ موت سے ڈراتے ہو, ابھی سے نہیں سمجھائیں گے تو بعد میں سمجھائیں گے جب وہ بیڑا غرق ہو جائے. ہاں ابھی سے سمجھائیں گے نا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ہنسنے دو, ہنسنا اچھی بات ہے. ہاں جی بیٹا, اور کوئی ہنسو, کھل کے ہنسو, کبھی میں نے منع کیا؟ ہاں جی بیٹا. میرے پاس 2 کویشچنس تھے. جی پوچھیں, آپ پوچھیں. ہاں, اور مجھے بس ٹھنڈی لگتی ہے, گرمی نہیں لگتی, اور میں وہ اولڈ شوز, اولڈ سینڈلس پہنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولتے ہیں مجھے گرمی نہیں لگتی, سردی لگتی ہے, اور میں اولڈ شوز پہنتا ہوں. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ. ماشاء اللہ بڑے خوش نصیب انسان ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صفات کا بنایا ہے. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی پرانی چیز پہننا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے بچوں. لنڈا بازار سے جا کے کوئی چیز خرید لے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. یا آج کل ابھی کیا ہوتا ہے, اب ہم لنڈا بازار سے لینا تو ہم کو معیوب سمجھتے ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں, لنڈا, اب ہم لنڈن بازار, چلو لنڈا بازار سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ والا بندہ ادھر سے لوں. عقل مند وہ ہوتا ہے, دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا نا, اس کا مطلب نہیں کہ میں بیوقوفانہ طور پر اس کو خرچ کروں. اس کا مطلب ہے میں اس کو حکمت کے تقاضوں سے, نو ڈاؤٹ انسان اچھے کپڑے پہنے, اچھے لباس پہنے, لیکن ہر وقت یہ کرے. اور اگر کوئی مثلا بندے نے کوئی کپڑا اچھا نہیں پہنا ہوا تو اس کو یہ نہیں سمجھنا دس از اے چیپ گائے, ہی از اے پور, وہ غریب بندہ نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ دنیا کو جانتے ہو, ایلون مسک کا پتہ ہے نا آپ کو, ہاں مارک زنگر بنگر کا پتہ ہے نا, برگر کا, ہاں فیس بک کا جو باپ ہے, کیا ہے اس کا نام, مارک زنگر برگر, ٹھیک ہے, مارک زکر برگ. وہ کیا کرتا ہے, اس کے کپڑے دیکھے آپ نے, ہاں وہ بڑے دیٹ ڈزنٹ, کیوں کہ جن کے پاس دنیا آ گئی ہوتی ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے یار دنیا حقیر چیز ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ آپ احساس کمتری, انفیریورٹی کمپلیکس میں مت جاؤ کہ یار وہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے بچوں. ہاں جی بیٹا, جبریل کیا سوال ہے آپ کا؟ جب ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے نا تو ہم لوگ پیدل جاتے تھے شاپ میں, اور ساتھ میں پیدل جمعہ میں بھی جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی یہ قربانیاں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, آج آپ اگر جائیں نا گھر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا کہ پیدل چلا کرو, اس کے آج سائنٹیفک فوائد بھی نکالے. اس کو کیا کہتے ہیں, بیئر فوٹ. کیا آپ لکھیں سائنٹیفک ریسرچ اباؤٹ بیئر فوٹ, یعنی پیدل چلنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں. خاص کر اگر آپ پارک میں چلیں گے, آپ کا بلڈ پریشر صحیح رہے گا, کولیسٹرول صحیح رہے گا, آپ کا دماغ سیٹ رہے گا, آپ کے اندر تکبر غرور نہیں آئے گا. ہاں جی بیٹا. میں ہر وقت نماز پڑھنے جب جاتا ہوں تو پیدل جاتا ہوں. چلے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. چلو جزاکم اللہ خیر بچوں, السلام علیکم.